قرآن کریم میں جب شیطان بارگاہ الہی میں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جی بارگاہ الہی سے مردود جب ہو گیا نا، اس کو روندا ہوا درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اسی وقت سے اس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس بدبخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے اوپر، ان کے نیچے، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بدبخت وہ ہے، یہ شیطان لعین اتنا بدبخت ہے کہ باقاعدہ اس نے اعلان جنگ کیا رب کے ساتھ، اعلان کیا، اعلان کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر، نمازوں کے راستے پر، روزوں کے راستے پر، تلاوت کی راہوں پر، نیکیوں کی راہ پر جم کر میں بیٹھا رہوں گا، اور بندوں پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے وار کروں گا اور انہیں بہکاتا رہوں گا۔ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں شیطان بدبخت کی 6 وارداتوں کی نشاندہی کی ہے۔ آئیے ان 6 وارداتوں میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں نمبر 1، سب سے پہلی اس کی واردات جو ہوتی ہے، عبادت سے روکتا ہے۔ مثلا اذان ہو گئی، بندہ نماز کے لیے اٹھنا ہی چاہتا ہے، دل میں ڈالے گا چھوڑو رہنے دو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو معافی مل جائے گی۔ اگر اللہ پاک کا فضل شامل حال ہو تو بندہ اس وسوسے کی کاٹ کر دے گا، بچ جائے گا، اور اگر نہیں تو پھنس جائے گا۔ دوسرا وسوسہ یہ ڈالتا ہے شیطان، دوسری چال یہ چلتا ہے، کہتا ہے چلو تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ابھی دوستوں میں بیٹھا ہے، ابھی کون سی جلدی ہے، کل سے شروع کر لینا۔ اگر اللہ پاک کے فضل سے آدمی وسوسے کی بھی کاٹ کر دے تو یوں سمجھیے کہ بندے نے نماز شروع کر دی۔ شیطان 30 بار پھر وسوسہ ڈالتا ہے، تیسرا وار کرتا ہے، کہتا ہے جلدی جلدی نماز نیکی کر لے، ابھی فلاں فلاں کا بھی تو کرنے میں ہے، فلاں کام بھی تو کرنا ہے، فلاں کام بھی تو کرنا ہے۔ بندہ اس وار کو ناکام بنا دے تو شیطان چوتھا وار کرتا ہے، باز نہیں آتا، چوتھا وار کرتا ہے۔ ریاکاری کا خیال دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے تو، کتنی سونی نماز پڑھنا، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، لوگ دیکھ کر تیری بہت تعریفیں کریں گے۔ بندہ اس وسوسے سے بھی کاٹ ڈالے اور اخلاص اپنائے تو شیطان 5واں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر باز نہیں آتا۔ شیطان بندے کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، دل میں ڈالتا ہے واہ تو کتنا عبادت گزار ہے، کتنا اخلاص والا ہے۔ بندہ اس وسوسے کی بھی کاٹ کرے اور کہہ دے کہ اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو محض اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، ورنہ میرا کیا کمانا، میں اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ چھٹا پھر وہ وار کرتا ہے، چھٹا وار وہ اس انداز میں کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے۔ بدبخت ملعون کہتا ہے ہاں ہاں تو چھپ کر عمل کرتا رہ، اللہ تجھے لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ اس وسوسے میں بظاہر اخلاص کی ترغیب ہے، مگر در پردہ یہ بد انجام دل میں شہوت کی طلب ڈال رہا ہے۔ اس وقت بندے کو چاہیے کہہ دے کہ اے بدبخت میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی ہے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا، آگے اس مالک کی مرضی ہے۔
وہ چاہے مجھے عزت دے چاہے مجھے ذلت دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ اگر کر لے گا تو شیطان کا یہ چھٹا وار بھی جو ہے اس کو بھی پار کر جائے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھیے شیطان کتنا بدبخت لعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا، ہم اس کی نہیں مانیں گے تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا، بیٹھ جائے گا، نہیں، یہ مسلسل بہکاتا ہی چلا جاتا ہے، بہکاتا ہی چلا جاتا ہے، بہکاتا ہی رہتا ہے، اور یہاں تک شیطان اس کی بری خصلت کا ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا یعنی اہل تقوی کا یہ پاکیزہ وصف ہے، شیطان جب جب انہیں وسوسہ دلاتا ہے ان پر ایک کر کے ایک کے بعد ایک وار کرتا ہے، اور یہ وار کرتا ہی رہتا ہے، وسوسوں پر وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، مگر یہ اہل تقوی بڑے باکمال لوگ ہیں، یہ بڑے باکمال والے ہیں، یہ بڑے باکمال ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے ہیں تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں، اور تذکرون ذکر سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اہل تقوی یاد کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ پاک کے انعامات کو یاد کرتے ہیں۔ وہ مالک کریم ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی، کیا اس کی عبادت نہ کروں؟ اس نے مجھے کان عطا کیے، کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اس نے مجھے جسم دیا، کیا اس کی نافرمانی کروں؟ اس نے مجھے جان عطا کی، سانسیں اس نے دی، میرے رہنے کو زمین اس نے دی، آسمان چھت اس نے بنائی، اور رزق ایک ایک ذرہ جو ہے اس کی نعمت ہے، کیا اس رحمان الرحیم کی نافرمانی کروں؟ نہ میں ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ آخرت کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، میں نے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اگر نافرمانی کر کے قبر میں پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا؟ گناہ کیے، کل قبر میں سانپ بچھو آ گئے تو کیا کروں گا؟ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، آج گناہ کیے تو کل کس منہ سے اپنے مالک کے حضور حاضر بھی دوں گا؟ اعمال نامے الٹے ہاتھ میں دیے گئے تو کیا کروں گا؟ پل صراط پر روک لیا گیا تو کیا کروں گا؟ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہاں کے بڑے بڑے سانپ، انتہائی ہولناک بچھو، وہ جہنم کے گڑے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر گناہوں کے سبب پکڑ ہو گئی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا کروں گا؟ کیوں اللہ پاک کے انعامات اور آخرت کے عذابات کو سوچ کر وہ پختہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور شیطان کے ہر وسوسے کی کاٹ کر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کی بات ہے